سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى: قوله ولم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم كقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا علم تارا، تو پھر حقیقت لفظ رؤیت جو ہے یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا. لیکن کبھی کبھی یہ رؤیت جو ہے رؤیت علمی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی معنی ہوتا ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے، کیا تم نے نہیں سمجھا، کیا تم نے نہیں جانا. تو دیکھا اور جاننے میں فرق ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کا گھر ہے، ایک یہ ہے کہ ہم نے سمجھا جانا کہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں علم ہوا. تو اس لیے کبھی لفظ رؤیت جو ہے بمانے رؤیت علمی ہوتا ہے، بمانے رؤیت بصری نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تارا کیف فعل ربک. تو وہاں حالانکہ سرکار دو عالم کی ولادت جو ہے وہ سنۃ الفیل میں ہے، یعنی ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنۃ الفیل، تو آپ تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں، لہذا آپ نے تو وہ واقعہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیسے ابرہہ کا لشکر آیا اور کیسے اس کے ہاتھیوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص پرندے جن کو ابابیل قرآن نے فرمایا ہے وہ پیدا فرما کے بھیجے، اور وہ اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر اٹھا کے لائے اور وہ ان پہ گرائے اور اللہ نے اس سے ان کو ہلاک کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ علم تر کیف فعل ربک، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو یہ علم نہیں پہنچا کہ تیرے رب نے کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم ارسل علیہم ابابیل بطیر من سجیل، یا اللہ ان کافروں پہ پھر ابابیل مسلط کر. انت القادر علی ذلک، تو اس پہ قادر ہے اور تیرے لیے یہ کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے، صرف کن فرمانا ہی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہم یقیناً گناہگار ہیں لیکن میرا مولا تیرے نام لیوا معصوم بچے
جو اور کچھ نہیں جانتے اللہ اللہ کر رہے ہیں، معصوم عورتیں، بوڑھی عورتیں، بوڑھے انسان، ضعیف، اور جنہوں نے میرے خیال میں زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا ہوگا، ان کو آگ کے سپرد کر دیا جائے، ان پہ آگ کی برسات کر دی جائے، تو ما سوا اس کے مومن کے پاس کیا ہے کہ سلاح المومن الدعا، کہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال، ہر وقت، ہر گھڑی، کیونکہ کوئی گھڑی ہوتی ہے بس دعا منہ سے نکلی اور لگ جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ موجودہ دور کے فرائض، موجودہ دور کے طواغیت جنہیں اپنے سپر ہونے پہ ناز ہے، اللہم ارسل علیہم ریحا کما ارسلت علی قوم عاد، اللہم ارسل علیہم ریحا کما ارسلت یوم الاحزاب، اللہم ارسل علیہم ابابیل کما ارسلت علی ابرہا، اللہم ارسل علیہم جنودک، اللہم ارسل علیہم قہرک وعذابک، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم اجعلہم غنیمة للمسلمین واجعلہم عبرة للمعتبرین۔ یا اللہ اگر آج تم نے ان فرعونوں کی فرعونیت کو جہنم میں ڈال دیا، دنیا میں ان کے لیے جہنم بنا دی، یا اللہ تو تو قادر ہے، تو چاہے تو زمین کو حکم دے، تو چاہے تو دریاؤں کو حکم دے، تو چاہے تو ہواؤں کو حکم دے، پھر یہ صدیوں تک اسلام کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اگر ان پر ہلاکت اللہ نے نازل کر دی تو یہ ایسے پاؤں اٹھا کے بھاگیں گے کہ پھر کبھی مسلمانوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ کفر بہت بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آگے تو ایمان ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے تو یہی زندگی ہے نا کہ ہم نے اسی میں جینا ہے اور کھانا ہے اور روپ ڈالنا ہے اور بڑی بہادری دکھانی، کیونکہ آگے تو ان کا نہ ایمان ہے، نہ آخرت ہے، نہ یقین ہے، نہ اگلی دنیا پہ ان کا کوئی نظریہ ہے، تو اس لیے وہ بہت ہی بزدل ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کا ایک دفعہ مار پڑ گئی نہ تو ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی طرح فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، تو معنی یہ ہوتا ہے الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھیں کہ جب معنی ہی تعلم ہے، جب معنی ہی رعیت علمی ہے تو اللہ فرما سکتے تھے علم تعلم، لیکن فرمایا علم ترا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جو واقعہ بندے نے دیکھا نہ ہو لیکن اس کی شہرت ایسے ہو کہ گویا دیکھ رہا ہے، تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حالانکہ وہ واقعہ دیکھا تو نہیں گیا، لیکن اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے وہ تو مکے میں اور عرب میں، وہ تو گلی گلی بچے بچے کی زبان پہ تھا، وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی جیسے آج ان کے ہاتھی ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے دیکھو جی چھوٹے سے پرندے بھیج کے ہلاک کر دیا، تو ایک عجیب واقعہ تھا۔ اس لیے علم جیسے یہاں پر بات ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں جانا قریش کے مکہ نے کہ اللہ کی نعمتوں کو کیسے ٹھکرایا، کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑی نعمت دی، اللہ نے ان کو اپنے گھر کا مجاور بنا دیا، اللہ نے ان کو سکان بیت اللہ بنا دیا، اللہ نے ان کے اپنے قوم میں، اپنے جنس میں، اپنے قبیلے میں امام الانبیاء پیدا فرمایا، ان کو تو فوراً ایمان لانا چاہیے تھا، ان کو تو فوراً اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کی بھی تکذیب کی، سرکار دو عالم کی بھی تکذیب کی، اور اپنی قوم کو بھی کہاں لے گئے؟ جہنم کے گڑھے میں، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یا بوار جو ہے یہ ہلاک کے معنی ہے، بار یا بور و بورن کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ایسے لوگ ہر تاریخ میں پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوموں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں قوما بورا، یعنی حالکین، ایسی قوم جو ہلاک ہونے والی ہے،
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی اور فرمایا الذین کفروا سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ، کہ انہوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے قرآن کی کتاب کی، حبیب کبریا کی تکذیب کی اور اپنی قوموں کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا. کہ دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی مقدر ہوئی، کوئی بدر میں مارے گئے، کوئی کہیں مارے گئے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ابدی جہنم خرید. وقال له في ابن عباس في هذه الآية جبلة من الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. اور ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے کہ جبلة من الأيهم، ایہم جو تھا وہ آیا اور اس کے بعد اپنے اتباع جو ان کے اتباع تھے لے کے روم کے ساتھ مل گیا، کافر ہو گیا، تو دنیا کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا. والمشهور والصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والقول الأول وإن كان المعنى يوم جميع الكفار فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو تمام کفار کے لیے ہے، لیکن مخاطبین اول جو ہیں وہ اہل مکہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کو بھیجا رحمت للعالمین، دونوں جہاں کی رحمت، ونعمت للناس، حضور سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، یہ زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، فضا ہے، ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ان سب نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک نعمت ہے جس پہ احسان بندوں پہ جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا ہے مومنین کو کہ ہم نے ان میں محمد مصطفیٰ بھیجا. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی ہدایت، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا شرف جو اس امت کو ملا ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ ہے. تو جس نے آپ کو مان لیا، آپ کے فرمان کو قبول کیا، آپ کی اتباع کی، تو اللہ پاک اس کو جنت دیں گے. اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، انجام کیا نکلا کہ دخل النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رکھیں گے ابدی. وقد روان علی وقول ابن عباس اول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول مبارک ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا مسلم ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن القاسم ابن ابی بزة عن ابی الطفیل ان ابن الکوا سأل علی رضی اللہ تعالی عنہ عن الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم كفار قریش یوم بدر. اب اس روایت میں آتا ہے کہ ابن الکوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیونکہ اللہ نے خلفائے راشدین کو بڑا علم عطا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہاں کافروں سے کون مراد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا، انکار کیا اور اپنی قوم کو جہنم کے گڑھے میں اتارا، وہ کون ہے؟ فرمایا ہم کفار قریش یوم بدر. حضرت علی نے فرمایا کفار قریش ہیں کہ جو یوم بدر حضور کے مقابلے پہ آئے. انجام کیا ہوا کہ وہ قریب بدر میں کتے کی موت مارے گئے اور آگے کے لیے بھی ہمیشہ جہنم کے دروازے کھل گئے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں حدثنا منذر بن شدان قال حدثنا علاء بن عبید قال حدثنا بسام الصیرفی عن ابی الطفیل قال جاء رجل
إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال منافق قریش. ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آگے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین آپ ہمیں بتائیں قرآن پاک کی اس آیت سے کون مراد ہیں؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ. اب آپ دیکھیں کہ پوچھنے والا بھی عرب ہے، قرآن کی زبان بھی جانتا ہے، ترجمہ بھی جانتا ہے، لیکن سوال کا محتاج ہے. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حضرت محدث کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آگے کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید فرماتے ہیں، اتنے بڑے محدث اتنے بڑے عالم ہو کر آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو نے کہا ہاں یہی تو بات ہے نا کہ میں اللہ نے جو مجھے علم دیا اس کے باوجود بھی میں اپنا چھٹکارا نہیں سمجھتا کہ جب تک کسی فقیہ کے قول کو نہ لوں. تو اسی لیے اب آپ دیکھیں گے بڑے لوگ ہیں، عرب ہیں، لیکن حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کہ آیت سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الذین کفروا الازام ہے. لیکن یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، اسباب نزول کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کی خدمت میں آتے، کوئی سیدنا ابو بکر کے دروازے پہ آتا، کوئی سیدنا عمر کے دروازے پہ آتا، کوئی سیدنا عثمان و علی کے دروازے پہ آتا، کوئی حضرت معاذ بن جبل کے پاس آتے، ابی موسیٰ اشعری کے پاس آتے، اسی طرح حضرت زید کے پاس آتے، ابی بن کعب کے پاس آتے. تو حضور کے زمانے میں بھی سارے صحابہ نہیں تھے کہ جو چاہے فتویٰ دے دیں، بلکہ صحابہ میں بھی اشخاص مخصوص تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو سمجھاتے تھے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں حدثنا ابی قال حدثنا ابن فیل قال قرات على ما قالنا نبی حسین قال قام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقال الا احد يسألني عن القرآن فوالله لو اعلم اليوم احدا اعلم به مني وان كان من وراء البحار لاتيته. کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تقریر کی اور فرمایا لا احد يسألني عن القرآن، کوئی ہے جو مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرے. اور اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم ہے لو اعلم اليوم احدا، خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہو کہ آج دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے جو مجھ سے بھی الحمدللہ زیادہ علم رکھتا ہے، وَإِن كَانَ مِن وَرَاءِ الْبِحَارِ، چاہے وہ سمندروں کے اس طرف بھی کیوں نہ ہو لاتا ہے تو میں اس کے بعد جا کر بھی علم سیکھوں گا. تو یہی قاعدہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے اور علماء کا دل میں احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی خود عالم بن بیٹھے تو پھر میرا بھائی نہ گھر کا نظام چل سکتا ہے اور نہ باہر کا نظام چل سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہانڈی پکانی ہو، چار عورتیں ہوں، چار اکٹھی کھڑی ہو جائیں تو انشاءاللہ ہانڈی نہیں بنے گی. اگر کیوں ہر آدمی کا اپنا فکر ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنی رائے. تو لازمی بات ہے کہ گھر ہو یا باہر ہو، دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات، تو اس میں اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمائے. فقام عبد الله بن القبا فقال من الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ابن قبا کھڑے ہوئے، اس نے سوال کیا کہ میرے حضرت علی آپ بتائیں اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا؟ قال مشرکو قریش اتتهم نعمت اللہ الایمان. حضرت علی نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین قریش ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی. فبدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. وقال السدي في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية.
ذکر مسلم المصطفی قال هم الافجران من قریش. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کہ سب اقوال نقل فرما رہے ہیں، ساری روایتیں نقل فرما رہے ہیں تاکہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو یہی اہل علم کا قاعدہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں حضرت علی نے یہ فرمایا ہے، اس میں حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا ہے، اس میں حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے. اور جب سارے اقوال سامنے آتے ہیں تو بات کٹھی اور حل ہو جاتی، کیوں ان سب نے وہی بات کہنی ہے جو انہوں نے سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سے کون مراد ہے تو حضرت علی نے فرمایا هم الافجران من قریش، وہ بڑے فاجر جو تھے قبیلے بنو امیہ و بنو المغیرہ. فاما بنو المغیرہ فعلوا قومهم دار البوار یوم بدر. انہوں نے فرمایا کہ بنو مغیرہ نے یہ ہلاکت کی، بدر کے دن ہلاک ہوئے. فاما بنو امیہ فعلوا قومهم دار البوار یوم احد، اور بنو امیہ نے احد والے دن. وکان ابو جہل یوم بدر و ابو سفیان یوم احد. واما دار البوار فہی جہنم. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو جہل نے بدر والے دن اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا، اور ابو سفیان نے احد والے دن اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا کہ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آئے. دار البوار اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد جہنم ہے. وقال ابي حاتم رحمۃ اللہ علیہ محمد بن يحيى قال حدثنا الحارث بن منصور الصالح بن ساق عن عمرو بن مرة قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الافجران من قریش بنو امیہ بن المغیرہ. یاد رکھیں یہ معنی ہوتا ہے کہ اکثر قبیلے کے لوگوں نے ایسا کیا، ورنہ سارا قبیلہ بنو امیہ نعوذ باللہ کافر نہیں تھا، نہ وہ سارے کافر تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان خود مسلمان ہو گئے، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن چونکہ اس قبیلے کے لوگ تھے تو اسی لیے وہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے نا کہ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. ایک آدمی گندا ہونا کہ لگا رہا چھوڑو یار تیری قوم ہی ایسی ہے، حالانکہ قوم کا کیا قصور ہے؟ وہ قوم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، جرم تو ایک بندے نے کیا، لیکن اس ایک بندے کا جرم جو ہے وہ قوم کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا هم الافجران من قریش بنو امیہ و بنو المغیرہ. فاما بنو المغیرہ فولقوا یوم بدر، اللہ نے بنو مغیرہ کو بدر کے دن ہلاک کیا. واما بنو امیہ ومتوا الی حین، ان کو مہلت ملی کچھ وقت تک. ورواه ابو اسحاق بن مرة علی نحوه ورواه ابن غیر وجہ. وقال سفیان الثوری عن علی بن زید عن یوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی قوله تبارک وتعالی ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الافجران من قریش. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ سبرات بن المغیرہ بنو امیہ ہیں. فاما بن المغیرہ فقیدموہم یوم بدر، بنو مغیرہ کو تو اللہ نے بدر کے دن ہلاک کر دیا. واما بنو امیہ کو اللہ نے فمتوا الی حین مہلت دی ایک وقت تک. وقد رواه حمزة الزيات قال قال ابن عباس لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين رضي الله عنه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آپ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا هم الافجران من قریش اخوالی و اعمامک. آپ نے فرمایا کہ وہ قریش کے دو قبیلے ہیں جو فاجر. آپ نے فرمایا کہ اخوالی میرے اخوال خال ہیں، یعنی میرے تو ممیانے ہیں، اور تمہارے چاچے کا خاندان، تمہارے چاچے کا خاندان بھی وہ ہے جس نے ہلاکت میں ڈالا، اور میرے ماموں کا خاندان بھی وہ ہے جس نے ہلاکت میں ڈالا. فاما اخوالی وسلم، لیکن اللہ نے میرے اخوال کو تو بدر والے دن ہلاک کر دیا. وَأَمَّا أَعْمَامَكَ فَأَمْلَى اللَّهُ لَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، البتہ تیرے رشتہ داروں کو اللہ نے ایک وقت مقرر تک مہلت دی ہے، لیکن کافروں کا انجام آخر جہنمی ہوگا.
وقال مجاہد بین الضحاک وقتادہ کفار قریش، وہ فرماتی ہیں اس آیت سے مراد کافر جو ہیں کفار قریش ہیں، الذین قتلوا یوم بدر، جو بدر والے دن مارے گئے اور جن نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا۔ وقضى رواه مالك في تفسيره النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله أي جعلوا له شركاء بدوهم ما ودعوا الناس إلى ذلك، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، اللہ کی عبادت میں شریک بنا لیے، انہوں نے شیطان کے وسواس کا شکار ہو کر ہر مقام پہ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو عبادات مقرر کی ہیں وہ انہوں نے غیروں کے لیے شروع کر دی، غیروں سے مدد مانگنا، غیروں کی منت ماننا، غیروں پہ چڑھاوے چڑھانا، غیروں کی نظر نیاز دینا، یہ سب شرک ہے اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا اور لوگوں کو بھی اسی شرک کی طرف بلاتے رہے۔ ثم قال تعالی محددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ پاک نے ان لوگوں کو، ان مشرکین کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، اللہ نے تحدید فرمائی اور اپنے پیغمبر کی زبان پہ ان کے لیے عذاب کی وعید بھیجی۔ فرمایا میرے محبوب ان کافروں کو، مشرکوں کو کہہ دیں قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، کہ 4 دن کی زندگانی کا عیش کر لو لیکن تمہارا لوٹنا اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ چاہے آج کافر کتنا دندن آئے، آج کافر کتنا ناز دکھائے، لیکن انجام جو ہے وہ جہنم۔ اے مرجعکم وموعدکم الیہا، تم سب نے ادھر جہنم کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ، اللہ نے فرمایا ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں تھوڑی، لیکن یاد رکھو لوگ سمجھتے ہیں جی صدیاں گزر گئی، کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا نفع ہی تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ یہ نہ سمجھے بندہ کہ جی کافر تو 100 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، 2000 سال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ مدت دنیا تھوڑی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو ختم ہو جائے وہ تھوڑی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں باقی رہنا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، لیکن دنیا کی نعمتیں جو ہے فانی ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کافروں کو ہم نے مہلت دی ہے، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگانی میں اٹھا لیں پیسہ نفع اٹھا، ثم الینا مرجعہم، انہوں نے پھر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے نا، کہاں جائیں گے مرنے کے بعد، کدھر جائیں گے؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو بڑا سخت عذاب چکھائیں گے، کیوں؟ بما كانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب اللہ تبارک یہ تو کافروں کا مال بیان کر دیا، پھر مومنین کا ذکر فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل لعبادی الذین آمنوا، مومنوں کو کہہ دے، فرما دے، یہ نہیں کہ چلو بس یہ ہم مومن ہیں لا الہ الا اللہ ہم کلمہ پڑھ دیں، نا، اگر ایمان لائے ہو تو ان کو فرماؤ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اللہ کے راستے میں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیةً، چپکے چپکے بھی اور ظاہر بھی،
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی نفع دے گی۔ تو اب اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، کیونکہ پہلے ذکر تھا نا کافروں کا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے کفر کیا، لیکن ان کے مقابلے میں کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ تو اب ایمان لانے والے جو ہیں وہ صرف اس بات پہ نہ رہیں گے جی بس لا الہ الا اللہ رسول اللہ ایمان لے آئے بات ختم، نہ، ایمان کی تعریف ہی یہ ہے، یاد رکھو، کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ہمیشہ اصول یہ ہے، یاد رکھیں کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ ایک قیمتی آم کا پودا لے آئیں، بڑا قیمتی اعلیٰ قسم، اور بڑی دور سے اور کسی دور کے ملک سے بڑی حفاظت کے ساتھ ہوائی جہازوں میں اور جناب گملے میں، اور اس کو بڑا بچا کے کہ اس کا کوئی جڑ کھل نہ جائے، ہوا نہ لگ جائے، پھر زمین میں اس کو آگے جناب آپ پودا لگائیں، پھر سردی گرمی ہر چیز سے بچائیں، حفاظت کریں، اور جب وہ پودا بڑا ہو جائے لیکن پھل کوئی نہ ہو، تو اس لیے پھر آدمی ایک دن کہتا ہے یار چھوڑو پھر کاٹ ہی دو، اور کیا، پھل تو ہے کوئی نہیں، ایسے جگہ روکے ہوئے کاٹ دو بھائی اور لگائیں گے۔ تو اس لیے ایک آدمی ایمان کا پودا تو دل میں لگا لے لیکن پھل تو کوئی نہیں۔ آپ نے نہیں دیکھے کتنے گھرانے ہیں بڑے شوق سے شادیاں ہوتی ہیں، جہیز تیار ہوتے ہیں، بری تیار ہوتی ہے، دولہا دلہن کے گھرانے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، شادی ہے، افراح ہے، خوشیاں ہیں، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں دعوتیں ہیں، پورے جہان میں بڑے بڑے تماشے ہیں، اور بڑی خوشی سے شادیاں ہوتی ہیں، لیکن 1 سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، پھر گھر میں آہستہ آہستہ چمگویاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی پتہ نہیں بچہ نہیں ہو رہا، اور جی اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا بھئی اب جناب لیڈی ڈاکٹروں کو دکھاؤ، اس کو ڈاکٹروں کو دکھاؤ، ان کے ٹیسٹ کراؤ، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں جی پھر کوئی دوسری شادی کا فکر کرے، بھئی ہمارا بچہ جو ہے وہ بغیر اولاد کے تو نہ رہ جائے، اس کی نسل تو نہ کٹ جائے۔ حالانکہ اولاد کسی کے بس میں تھوڑی ہے، نہ عورت کے بس میں ہے نہ مرد کے بس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے دیکھا نہیں ہے، کئی بیمار، عورت بھی بیمار، مرد بھی بیمار، سال میں ماشاءاللہ فوراً بچہ آ جاتا ہے، 12 بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے اور بچے ماشاءاللہ گھر میں 4 پائیاں پوری نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اچھا بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے گھر جو ہیں محل ہیں، اور نوکر چاکر کوکو فلاں، اور ایک بیٹا نہیں، بیچارے جا کے کوشش کرتے ہیں کوئی ہسپتال سے بچہ مل جائے، کسی یتیم خانے سے بچہ مل جائے، کسی بچے کو گود لے لیں، پھر شرم کے مارے اس کے نام کے ساتھ بھی اپنا نام لگا دیتے ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، حالانکہ ان کا بیٹا تھوڑا، لاکھ تم کہو لیکن نہ وہ اللہ کے ہاں تمہارا بیٹا ہے نہ قانون کے ہاں تمہارا بیٹا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ آخر یعنی وہ لڑکی جس کو اتنے لاکھوں خرچ کر کے گھر لائے تھے اب نکالنے کے فکر میں کیا ہے؟ ہو جی پھل تو لگا نہیں نا جی، عورت تو ہے لیکن اولاد تو جی نہیں ہوئی۔ یہ اسی طرح آپ ذرا مثال کو سمجھیں، علماء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالو، اللہ نے دین کو ہمیشہ ایک تجارت کے انداز میں پیش کیا ہے، اس کو نوکری کے انداز میں پیش نہیں کیا۔ یعنی سارے قرآن میں آپ نظر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا ہم نے خریدا ہے مومنوں سے، سودا ہو رہا،
حالانکہ بندہ تو اسی کا ہے. فرمایا بس اپنی جان میرے راستے میں مجاہد بنو، قربان کر دو، ہم تمہیں جنت دیں گے. اپنا مال میرے راستے میں لگا دو، ہم تمہیں جنت دیں گے. سودا اشترا. اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں وہ ذرا تجارت بتاؤں، وہ کاروبار، وہ بزنس بتاؤں جس میں تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے. وہاں بھی تجارت. یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، ظاہر بھی اور چھپکے سے بھی. کیوں؟ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی بے شرا نہیں ہوگی. اور دوستو سارے قرآن میں نظر ڈالیں اللہ نے فرمایا بھی میرے ساتھ سودا کر لو، تجارت کر لو. کہیں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وہاں بھی قرض. غور ورنہ اللہ کہتے تم میرے بندے ہو، میرے نوکر ہو، بس ختم ہو گئی بات. تم تو میرے بندے ہو، میرے مملوک ہو، میرے نوکر ہو، تم نے ڈیوٹی کرنی ہے. لیکن ڈیوٹی میں اور تجارت میں کتنا فرق ہے. آپ دیکھیں نا، دکاندار ہے، اس نے ملازم رکھا ہے دکان پہ، سودا سیلز مین. وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے یار کب 8 گھنٹے پورے ہوں اور جان چھوٹے. ابھی 5 منٹ پہلے رہتے ہیں تو کبھی رومال اٹھاتا ہے، کبھی ٹوپی سر پہ رکھتا ہے، اور کبھی جناب ادھر دیکھتا ہے، کبھی دوستوں نے یار میری ڈیوٹی آف ہو رہی ہے میں ابھی آ رہا ہوں. لیکن جو مالک دکاندار ہے وہ نوکر چلے جائیں، ملازم چلے جائیں، وہ بیٹھا ہے رات کے 12 بج گئے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، سوؤں گا، پھر نماز کے لیے مجھے بھی اٹھنا ہے. لیکن وہ مالک ہے، دکاندار ہے. گاہک آ گیا ہے، گاہک آ رہا ہے، سودا بک رہا ہے، وہ بیٹھا رہے گا ساری سے رات. حج میں دیکھا نہیں ہے، ساری رات دکان کھلا ہے. 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو 1 گھنٹے کے لیے بند کریں گے، پھر جناب حاضر کھڑے ہوئے ہیں جیسے جن ہو. رات کو نہیں دے، دن کو نہیں دے. کیوں ہو گیا تھا جناب؟ یہی 1 مہینہ تو ہے تجارت کا، پھر 11 مہینے کیا کریں گے؟ بعد میں سو لیں گے. تو تجارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ نہیں خیال کرتا سردی ہے، گرمی ہے، 10 گھنٹے گزرے، 12 نہیں، کمانا ہے. اللہ نے فرمایا مومن تو تجارت کر رہا ہے. مومن پھر یہ کیا فکر کرے گا جی نماز ہوگی چلو نکلو جی اب سنت نفل میں دیر ہو جائے گی. مومن کو تو ہر حال میں تجارت کرنی. مومن نے، اور جیسے تاجر ہر وقت ہر گھڑی سوچتا ہے کہ یار کون سا سودا لے آؤں، اس کی آج کل مارکیٹ میں بڑی مانگ ہے، اور فلاں کپڑا جو ہے نا وہ چھوڑے جی وہ تو نقشہ پرانا ہو گیا، اب لیتا ہی کوئی نہیں ہے، ماڈل آؤٹ ہو گیا، نیا سے نیا ڈیزائن ڈھونڈتا ہے. تو مومن بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت وہ ایک نئی سی نئی محنت میں لگاؤ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جب تک تم اس دماغ سے نہیں سوچو گے، اس ذہن سے نہیں سوچو گے، تو اس وقت تک کامیابی. پھر تو گویا کہ ہمیں ایک نوکر ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو اللہ تو مالک ہے جی مار دے ہمیں، ہماری روٹی بند کر دے، ہمارا رزق بند کر دے، پھر کیا کریں گے؟ چلو ڈر کے مارے کرو جی. تو اگر ہم جہنم کے عذاب سے صرف ڈر رہے ہیں یا جنت کی لالچ میں ہے کہ فائدہ میں، لیکن اس کی رضا سامنے نہیں ہے، تو پھر کام نہیں بنتا. اس لیے ہر جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو. یہ کسی جگہ نہیں فرمایا نماز پڑھو. سارے قرآن میں دیکھیں اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو. قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ نماز کے جو شروط ہیں، ارکان ہیں، پورے ادا کرو گے تو نماز قائم ہو. یہ نہیں ہے کہ جلدی سے چٹک پٹک وضو کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی پہنچا ہے نہیں پہنچا، پاؤں بس نل کے نیچے دے دیا. وہ اللہ کے بندے نل کے نیچے پاؤں کے اوپر پانی پڑے گا لیکن اندر کہاں جائے گا؟ اور اگر اندر ذرا سے بھی جگہ خالی رہ گئی، وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز.
اور جناب بیٹھا ہوا ہے اذان ہو بھائی اذان ہو گئے، او جی اذان کے بعد بھی تو 20 منٹ رہتے ہیں نا، تو یہ تو پھر وہ ڈیوٹی والی بات ہوئی نا۔ تاجر تو سوچتا ہے کہ یار میں اذان سے پہلے پہنچ جاؤں تاکہ جو ہی اذان ختم ہو آرام سے میں سنتیں پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں۔ تو اس لیے ہر چیز کو سوچیں، نماز کو قائم کرے، شروط و ارکان کے ساتھ، جو باہر کے ہیں جو اندر کے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیحات ہیں، بڑے اطمینان سے ادا کرے۔ اور فرمایا وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کرے۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں خرچ کرو، دیا کس نے ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟ تم کہو گے میں نے کمایا ہے، تو تجھے کس نے بنایا ہے؟ تم کہو گے جی میرا عقل جو ہے نا جی وہ بزنس میں بہت ایڈوانس ہے۔ تمہارا عقل کس نے بنایا ہے؟ تم نے خریدا ہے، بازار میں بک رہا تھا۔ تمہیں یہ عقل کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے دیا تو سب کچھ اللہ نے دیا۔ اچھا یہ زمین کس نے پیدا کی؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ ہوائیں کس نے پیدا کی؟ فضائیں کس نے پیدا کی؟ ایک منٹ کے لیے ہوا بند ہو جائے بندہ کیا؟ تو سب کچھ تو پھر اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں نے دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ اچھا اور خرچ کرو مانے سرًا وعلانیۃ، خفیہ بھی اور ظاہر بھی۔ کیا مانے؟ یعنی ہر حال میں، دن ہے رات ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا نا، بعض صدقات ایسے ہوتے ہیں جن کے ظاہر کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ کیا مانا؟ زکوٰۃ فرض ہے، ہر حال میں ہم نے دینی ہے، تو لہذا وہ سب کے سامنے دے تاکہ دوسرے کو بھی احساس ہو۔ صدقۃ الفطر ہے، وہ واجب ہے کہ ہم نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ہے، تو سب کے سامنے دو تاکہ کسی کو بھولا ہوا تو اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی جلدی ادا کر دے۔ اور بعض جو عام صدقہ ہے وہ اس انداز میں دو کہ دائنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دو۔ اور اس دن سے پہلے جب قیامت کا دن آ جائے گا پھر وہاں نہ سودا، نہ بے، نہ شراء، اور نہ دوست کے چلو دوست ہمیں چھڑا لیں گے، کوئی تعلق ہمارے کام آ جائے گا، وہاں تو کوئی بھی نہیں چھڑائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال یقول تعالی عاملا عبادہ بطاعتی والقیام بحقی والإحسان لا خلقی۔ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کریں اور میرے حقوق ادا کریں اور بندوں پہ احسان کریں، بأن یقیموا الصلاة، نمازیں قائم کریں کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، وعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ خالص اللہ کی عبادت ہے، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزکاة والنفقة على القرابات والاحسان الی الاجانب، اور اللہ نے حکم دیا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور اجنبی لوگوں پر بھی احسان کرو۔ فالمراد بإقامتها المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز قائم کریں، نمازوں کو کیا مانا؟ اب مفسر فرماتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوقات کا خیال کرو، ہر نماز وقت میں ہو، اور اس کے حدود کا خیال کرو، رکوع کا خیال کرو، سجود کا خیال کرو، خشوع کا خیال کرو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور کھیل رہا ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے اور جناب جیب سے رومال نکال کے کبھی منہ صاف کر رہا ہے، کبھی اپنا رومال بنا رہا ہے، اور جناب کبھی اپنے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کبھی جناب ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی حضرت اس پاؤں پہ جا رہے ہیں، کبھی اس پاؤں پہ جا رہے ہیں۔ کوئی نماز تو نہ ہوئی تو کوئی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کھڑے ہو کے کوئی وضاحت کر رہا ہے، کیونکہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ذرا تصور کرو نا، کسی جج کے سامنے جائیں، گورنر کے سامنے جائیں، وزیر کے سامنے جائیں، بادشاہ کے سامنے جائیں تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ کیسے کھڑے ہوگے، کیسے دیکھو گے، کیسے بولو گے؟
ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کے سامنے جاؤ تو پروٹوکول کیا ہے، تمہاری بلیو بک کیا کہتی ہے. تو اگر اللہ کے سامنے آؤ تو کبھی کھیل رہے ہیں اور جناب کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو پکڑ کے کھینچ لیا، کبھی اس کو پکڑ کے آگے کر دیا، کبھی اس کو پیچھے کر دیا، کبھی اشارے کر رہے ہیں، کبھی کوئی نماز ہے. خشوع کا معنی یہ ہے کہ جب تم خاشع ہو، خاضع ہو، تو تم تو بالکل مستغرق ہو اللہ کے دیدار میں. ادھر ادھر نظر جانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَرَ تَعَالَىٰ الْإِنفَاقُ مِمَّا رَزَقَ، جو اللہ نے رزق دیا فِي السَّرَّاءِ فِي الْخَفِيَّةِ وَالْعَلَانِيَّةِ وَفِي الْجَهْرِ، اللہ نے فرمایا جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو میرے راستے میں، چاہے ظاہراً کرو چاہے خفیہ کرو. فَلْيُبَادِرُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ لِخَلَاصِ أَنفُسِهِمْ، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے. من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، وہو یوم القیامت لا بیع فیہ ولا خلال، اے ولا یقبل ناظر فی الدنیا تبارک، کہ قیامت والے دن کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو بیچ کے فدیہ بن جائے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کوئی فدیہ نہیں قبول، وَلَا خِلَال. قال ابن جریر يقول ليس هناك مخالطة خليل من استوجب العقوبة كالمخالفة، اس دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دوستی میں رعایت کر دے، کوئی دوستی میں مخالفت کا بھول جائے، معاف کر دینا. اس دن تو عدل ہوگا، انصاف ہوگا. فالخلال مصدر من قول قال خاللت فلانا فانا اخا له وخالة وخلالا، ومن قول صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست للخلال ولا قالي. تو خلال کا معنی ہے دوستی، کہ وہ یہ سمجھے کہ اس دن کوئی دوست کام آئے گا، یا دوست جیسے رعایت کر دیتی ہے ہمارے ساتھ کوئی رعایت ہو جائے گی نا. اس دن عدل ہوگا، اس دن انصاف ہوگا اور قسط ہوگا. وقال قتادہ ان اللہ قد ظلمنا فی الدنیا بیوعا وخلالا یتخالون بها فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ دنیا میں تجارت بھی ہے اور دوستیاں بھی ہیں. فینظر الرجل من یخالل وعلی ما یصاحب فإن كان لله فليداوم وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. اب مفسر فرماتا ہے کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، میں دوست کس کو بنا رہا ہوں جو شام کو فلم میں لے جائے گا، میں کس کو دوست بنا رہا ہوں جو نئی نئی سی ڈیز لے کے آئے گا، میں کس کو دوست بنا رہا ہوں جو مجھے گانے سنوائے گا، یا میں کس کو دوست بنا رہا ہوں جو مجھے نماز پہ اور حرم اور اللہ کے دین کی دعوت دے گا. دیکھنا چاہیے اپنے دوستی کی طرف کہ دوست کیسے بنا رہا. اگر تو وہ دوست ہمارے اللہ کے لیے ہیں تو دائم رکھے دوستی، اور اگر وہ دوست اللہ کے بجائے دنیا کے لیے اور شیطانی ہوس کے لیے ہیں تو فوراً ان سے تعلق توڑ دے، ورنہ آدمی کو یہی دوست ہی ہلاک کرتے، آدمی کو برباد کرنے میں ہمیشہ دوستوں ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ قلت والمراد من هذا انه يخبر تعالی، اللہ پاک نے خبر دی کہ وہ قیامت کا جب دن آئے گا لا ينفع احد بيع ولا فدية، اس دن نہ کوئی بيع نہ کوئی فدیہ. ولو افتدى بملء الارض ذهبا لو وجده، اگر قیامت والے دن ایک زمین ساری سونے کی مثال کے طور پہ بھری ہو اور وہ کہے کہ اللہ میاں یہ فدیہ لے کے مجھے جہنم سے بچا دو، تو یہ قبول نہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت والے دن ولا تنفع صداقت احد، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت احد اذا لقی اللہ کافرا، اگر وہ بندہ کفر پہ مر گیا ہے تو قیامت والے دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی. کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل، نہ اس دن کوئی فدیہ کوئی بدل قبول ہوگا. ولا تنفعها شفاعت، نہ شفاعت نفع پہنچائے گی.
ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے تم خرچ کرو میرے راستے میں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن تک نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کافروں کے لیے کوئی شفاعت ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور حقیقت میں کافر جو ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں کہ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک پر عقیدہ چھوڑ کے اللہ کے شریک بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے شیطان کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے کے بجائے معصیت و نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو صحیح دین پہ استقامت نصیب فرمائے اور قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ اگر کافر نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی یا قتل کیا تو ہمیں بدلے میں ان سے قتل کرنا جائز ہے۔ میرے بھائی بات سمجھیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک کافر نے مشرق میں مسلمان کو مارا تو ہم مغرب والے کافر کو مار ڈالیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے۔ ہاں، جہاں بالکل کفر جو ہے وہ اسلام سے ٹکرا جائے تو پھر جہاد ہے، پھر ہم مسلمان بھی ماریں گے۔ اگر والدین فوت ہو جائیں یا ہمارے رشتہ دار فوت ہو جائیں، بالکل آپ ان کو ثواب پہنچائیں، ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، قرآن پڑھیں، طواف کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں اور ان کے لیے مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، اور جہاں جہاں پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کے کنویں کھدوائیں، پانی کے نل لگوائیں تاکہ قیامت تک ان کو ثواب ملے۔ ثواب کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، اصل انکار ہے بدعات کا کہ جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ تیسرے دن ہی خیرات کرنی ہے، چوتھے دن نہیں کرنی، 7 جمعراتیں کرنی ہیں، 8ویں جمعرات دفعہ ہو، بس ختم ہو گئی، 7 جمعراتیں پوری ہو گئی، اب دفعہ اب کیا ضرورت؟ یہ جو ہے یہ بدعات و منکرات، ورنہ خیرات کا تو اللہ نے حکم دیا کہ خیرات کرو، بر الوالدین کا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو، اور حضور نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو گئے، نماز پڑھتا ہے مر گیا، روزہ رکھتا ہے مر گیا، لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریۃ، کہ وہ کوئی دنیا میں ایسا صدقہ بنا گیا، نل لگا گیا، کنواں لگا گیا، مسجد بنا گیا، جب تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ثواب جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا علم ينتفع به، اور لوگوں کو علم پڑھا گیا، آگے سینکڑوں شاگرد پیدا ہوئے، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، کتابیں لکھ گیا، لوگ آگے کتابیں پڑھ رہے ہیں، کیسٹ سن رہے ہیں، تو یہ علم جب تک جاری رہے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ولد صالح يدعو له، اور اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ صرف دعائیں کرے باقی نیکی نہ کرے، معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دعا تو تب کرے گا نا جب والدین کا دل میں احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تو پھر والدین کے لیے ہر نیک کام بھی کرے گا۔ تو اب اولاد جو نیک کام کر رہی ہے یا رشتے دار جو نیک کام کر رہے ہیں وہ بھی تو اس کی کسی نیکی کا بدلہ دے رہے ہیں نا، تو اصل میں ہر آدمی کو اس کی اپنی نیکی ملتی ہے۔ اب ایک آدمی سارے محلے کو تنگ کیا ہوا ہو، ایمان سے کہیں اس کے لیے کون طواف کرے گا، نماز پڑھے گا؟ ہو کہیں گے دفعہ ہو، خس کم جہاں پاگے بلا ٹلی، اچھا ہو گیا۔ قبر میں، قبرستان میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، جہاں بھی پڑھیں اللہ بخشیں گے۔ مومن اور مسلم آپ کے سمجھ لیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک علمی بات ہے کہ مسلم کا معنی ہوتا ہے کہ صرف استسلام ہے، اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ دل میں بھی ہے، زبان پہ بھی ہے، ارکان میں بھی ہے۔
ورنہ بہت سارے لوگ آتے تھے کہ اسلم تو ہم اسلام لے آئے، لیکن ابھی ایمان جاگزین نہیں ہوا تھا. تو اس لیے بعض آیات میں اللہ نے فرمایا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی یہ نہ کہو گے ہم مومن بن گئے، ابھی تو تم مسلمان ہو گئے. اور بعض مقامات پہ کوئی فرق نہیں کیا گیا، جیسے حدیث جبریل میں مل ایمان مل اسلام مل احسان کا ساری تفسیر آ گئی ہے. کہتے ہیں جی کہ عورتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کر جو احتجاج کر رہی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جب ان کے گھر چل رہے ہوں تو کیا کریں گے؟ جس کے بچے کو مار دیا جائے وہ عورت ماں کیا کرے؟ یہ تو اللہ نہ کرے نا، اس سے پوچھو نا کہ جس کا بچہ مر جائے، سامنے جل رہا ہو، سامنے کلسٹر بموں کا شکار ہو گیا ہو، وجود کے پرزے اڑ گئے ہوں، اور ماں کیا کرے گی؟ پھر وہ مسئلہ پوچھے گی اس وقت کہ جی میرا سڑک پہ آنا جائز ہے یا نہیں. یہ جو سیر کرتی ہیں سمندر کے کنارے یہ جائز ہے؟ یہ تو مسئلہ آپ نے کبھی نہیں پوچھا. یہ جو ہوٹلوں میں ڈنر اور لنچ اڑاتی ہیں کزن کے ساتھ، یہ تو آپ نے مسئلہ نہیں پوچھا. یہی آپ کو تکلیف کیوں ہو گئی؟ ضمیر ہے کہ عورتیں، بوڑھے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اور کافروں کے بچے وہ چیخ رہے ہیں کہ کیوں ظلم کر رہے ہو. کافروں کے بچے، مسلمانوں کے نہیں. مسلمان تو کھانے پینے میں لگا ہوا ہے نا. ان کو ضمیر بیدار ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم سکول نہیں جائیں گے. آج مسلمانوں پہ بم برس رہے ہیں، ان کے بچے نہیں جا رہے، ہم بھی نہیں جاتے. کافروں کے بچے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، پارسی ہیں، لا مذہب ہیں، لا دین ہیں، لیکن کہتے ہیں ظلم ظلم ہے. کیوں کیا جائے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو نا. اگر کوئی آدمی زندہ ہے لیکن معذور ہے، معذور نہیں تو خود عمرہ کرے، خود حج کرے. میں نے ایک آدمی کے نام پہ ایک گھر لیا تھا، ابھی وہ پھر گیا. یہ تو ہوگا، جب تم بھی نظام کو توڑو گے تو انجام تو یہی ہوگا. اسی لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی ایک نظام پہ چلے، کہ جس ملک میں جو نظام ہے اس کو نہ توڑو، ورنہ 2 بندوں کا بھلا ہوگا، 20 کا نقصان ہوگا. باقی صاف بات ہے جی، اب میری دعا کرنے سے کوئی ٹھیک ہو جائے تو میرے تو لوگ اپنے پیسے کھا گئے نہیں دیتے، تو میں ایسا کوئی میری دعاؤں میں اثر ہوتا تو اللہ آج کافروں کو ہلاک و برباد نہ کر دیتے. لیکن مانگیں گے ضرور کہ جیسے بھی ہیں، گندی زبان صحیح، پلیت زبان صحیح، گناہ گار صحیح، لیکن مانگیں کس سے مانگے؟ اور کوئی دروازہ کیوں نہیں ہے؟ جائیں تو کہاں جائیں؟ اور کوئی در ہے؟ بہرحال اللہ آپ کی مدد کرے. کہتے جی کہ دنیا میں کروڑوں جانور ہیں، ان کے حلال اور حرام کی کیا پہچان ہے؟ کافر اور مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ انسان بھی تو کروڑوں ہیں. ہاں جی، مرد اور عورت کی کیا پہچان ہے؟ علامات ہیں نا. تو حلال حرام کے علامات بھی کتابوں میں موجود ہیں، پڑھ لو. آپ نے اونٹنی کا دودھ اور کھجور بتائی تھی، میرے دانت خراب ہیں تو میں بنوا دوں گا آپ کو، کیونکہ میں نے بتایا تھا تو گناہ گار تو میں ہو گیا. تو جناب آپ دانت بنوائیں، میں پیمنٹ کر دوں گا. اللہ کے بندے، دانت خراب ہے تو کیا ہو؟ کھجور کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ دانت خراب ہو جائے گا. جو لوگ کھجور کھاتے ہیں ان کے دانت گر گئے ہیں سب. یعنی اہل عرب جو ہیں ماشاءاللہ، یہ تو فطور میں بھی کھجور، کھانے میں دوپہر میں بھی کھجور، رات میں بھی کھجور. تمہارے اسی لیے تو خراب ہوئے ہیں کہ تم کھجور نہیں کھاتے تھے. تم کھجور کھاؤ، بعد میں باقاعدہ سنت کے مطابق مسواک کر کے منہ صاف کرو، کچھ نہیں ہوگا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھا کریں. اور سجدے میں جو ہے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. یا اور جو بھی حدیث کی دعا یاد ہو انشاءاللہ سب پڑھیں. کہتے جی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں سنتا آیا ہوں
کہ 100 سال کے بعد سانپ جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے. واہ بھائی واہ، ہم نے تو آپ سے آج سنا ہے. ویسے یہ جھوٹا مسئلہ بیان بھی نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مخالف ڈنڈا مار کے تمہیں مار دے گا. ان سے سانپ تھا، ابھی انسان بنا ہے. اللہ کے بندے یہ جھوٹ ہیں. سانپ سانپ ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن بندہ سانپ سے بھی خطرناک ہے. سانپوں کو بندہ مار دیتا ہے کہ نہیں؟ سانپوں کو کھاتے ہیں باقاعدہ. آپ جائیں نا جی تو باقاعدہ ہوٹلوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سانپ. اور جو بعض سانپ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ اس دن لینے لگتی ہیں، ڈش نہیں ملتی وہ. ہاں بیٹا کھانا کھلائے، خیرات کرے کہ ثواب والد کو ملے، بالکل ٹھیک ہے. نفلی عبادت کرے، والد کو ثواب ملے، بالکل ملے گا. سورت ملک کے بارے میں یہ پرندے والی بات تو میں نے نہیں پڑھی، بہرحال حدیث صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَدِدْتُ أَن يَكُونَ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ. آپ نے فرمایا کہ سورت الملک جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی یاد. اور اسی طرح فرمایا هِيَ الْمُنْجِيَةُ، یہ سورت الملک جو ہے یہ منجیہ بھی ہے، اور اس کا نام واقعہ بھی ہے، اور اس کا نام مجادلہ بھی ہے، اس کا نام دافعہ بھی ہے، اس کا نام تبارک بھی ہے، اور اس کا نام الملک بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو نجات دلاتی ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں ایک سورت ہے، نہیں ہے مگر اس میں 30 آیتن، صرف 30 آیتیں ہیں، لیکن شفعت فی رجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة او کما قال. فرمایا لیکن وہ ایسی شان والی صورت ہے کہ ایک بندہ جو جہنم میں چلا گیا اس کی سفارش کر کے نکال کے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گی. تو یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے. اور وہ صورت کیا ہے؟ سورۃ الملک ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں رات کو روزانہ سونے سے پہلے سورت الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورت الملک تلاوت